گے، مال لا کر اس کا علاج کریں گے۔ اگر گھر کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کوئی کمزور ہے تو یہ 72 افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی معاشی پریشانیوں کو کم کریں گے۔ اگر یہ معاشی یعنی مال کے اعتبار سے کمزور ہے تو یہ 72 افراد کی یہ ذمہ داری رہے گی کہ مالی اعتبار سے ان کی مدد کی جائے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر یہی طریقہ اختیار کر لے، 12 نقیب بنائیں، اس کے اوپر ایک نقبہ، یا پھر 5 سے آپ، جیسا مدینہ کی اس وقت میں آبادی بہت کم تھی، آج آپ آبادی کے اعتبار سے 5 کی جگہ پر 50 کر لیجئے، 5 کی جگہ پر ایک نقیب کے ساتھ 25 کر لیجئے۔ آپ اپنی طرف سے جتنی تعداد بڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ تعداد کو آپ بڑھا لیجئے، اور اس اعتبار سے ایک چین بنائیے آپ۔ جب یہ چین بنے گی تو ہر فرد دوسرے فرد کا ذمہ دار بنے گا، ہر فرد یہ سمجھے گا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر میرا کوئی بھائی تکلیف میں ہے تو میں اپنی طاقت کے مطابق اس کی تکلیف کو دور کروں۔ لیکن آج سوسائٹی میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنی فردن اپنی زندگی جیتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی مریض ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی کمزور ہے معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نقیب، نقبہ، سرداروں کا ایک سسٹم اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر قائم کریں گے تو ہر انسان دوسرے انسان کا خیرخواہ بن جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ، اور تم پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور پیغمبروں کی مدد کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی اس طریقے سے انکار کرے وہ ہدایت کے راستے سے دور گمراہی کے راستے میں جا پڑا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہ سسٹم ہم نافذ کریں گے ہمیں کامیابی ملے گی، اگر ہم یہ سسٹم نافذ نہیں کریں گے ہمیں کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ چلیے برادران اسلام، یہ تو چند باتیں میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے پتا ہے، اور ان تمام کے تمام فرقوں میں اگر کوئی فرقہ تعداد کے اعتبار سے یا ممالک کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کوئی فرقہ طاقتور ہے تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے ہیں۔ تعداد بھی اہل سنت والجماعت کی زیادہ ہے، ممالک بھی اہل سنت والجماعت کے زیادہ ہیں، پیسے کے اعتبار سے بھی طاقتور ممالک وہی ہیں جن کا مسلک اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے، ہے؟ لیکن اگر ہم کامیابی کے اعتبار سے اگر ہم کسی فرقوں پر نظر ڈالیں گے تو صرف آپ کو اس دنیا کے اندر 2 فرقے مسلمانوں میں ملیں گے جو اس دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رکھے ہیں۔ ایک اسماعیلی شیعہ، دوسرے بوہرے جو برہان الدین کو مانتے ہیں۔ یہ 2 ہی فرقے شیعہ کے، جو یہ 2 فرقے ہیں، یہی 2 فرقے آج کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رکھے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر امامت کا طریقہ آج بھی رائج ہے، وہ ایک امام کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق یہ طریقہ ان کے اندر موجود ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں بامبے چلے جائیں، بھینڈی بازار آپ چلے جائیں، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بھورے آپ کو ملیں گے جو سیدنا ان کے جو برہان الدین ہے نا، محمد برہان الدین، جو ان کے امیر، ان کا امام جو تھا، جو 2014 میں شاید جس کا انتقال ہوا، آپ دیکھیے بھینڈی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، بامبے کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں،
رہنے کے لیے لوگوں کے یہاں پر مکان بالکل نہیں رہتے، اگر رہیں گے بھی تو صرف ایک کمرے کی زندگی رہے گی، ٹوائلٹ کے لیے، باتھ روم کے لیے گھروں سے باہر جانا پڑتا ہے، اور گندگی تو اس حال میں کہ گندا پانی گھروں کے باہر سے آپ کو گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن بحروں پر آپ نظر ڈالیے کہ کچھ سال پہلے برہان الدین نے ایک ارادہ کیا کہ کچھ ایکڑ زمین بھینڈی کے اندر لی جائے گی، جہاں پر بحرے آباد ہیں، جو کرائے کے مکان میں ہیں، جو گندے مکانات میں ایک ایک کمرے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان تمام کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ تیار کیا کہ ہر ایک بحرے کو ذاتی مکان دیا جائے گا، ہر ایک کو اچھی زندگی دی جائے گی۔ اس کے بعد میں انہوں نے کچھ ایکڑ زمین وہاں پر لی ہے، اور یہ زمین لینے کے بعد میں اسی گندی جگہ کو، اس گندی جگہ کی تمام عمارتوں کو توڑ کر انہوں نے عالی شان عمارتیں، جو آسمان سے بات کرنے والی لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کروائی، اور انہی عمارتوں کے بیچ میں شاپنگ کمپلیکس تعمیر کروائے، میدان تعمیر کروائے، پارک تعمیر کروائے، اور اس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں بسنے والے افراد، اپنی کمیونٹی کو انہوں نے ایک اچھی زندگی فراہم کی ہے۔ آپ سیفی منزل آپ یوٹیوب پر یا اسی طریقے سے گوگل پر آپ سرچ کیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کس طریقے سے انجام دیا۔ آج کرناٹک کا یا پھر اسی طریقے سے دوسرے ریاستوں کے جو چیف منسٹرز ہیں، وہ اس سوسائٹی کو دیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے تعمیر کی گئی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بھی کچھ سبق ملے اور ہم اپنی ریاستوں کے اندر اس طریقے کی کالونیاں تعمیر کریں، دیکھنے کے لیے یعنی بحروں کے یہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں بھینڈی بازار۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے اپنے بارکس کی اس سوسائٹی کو لیجئے، اپنے سامنے ہم اپنی اس بارکس کی سوسائٹی کو رکھے، اس طریقے کے کام کاج کرنے کے لیے ہم تیار ہے گی نہیں۔ ہم اس طریقے سے اگر کوئی ہماری اپنی بستی میں بے گھر ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پریشانی اس کی اپنی ذات کی حد تک کے لیے، اس کے یہاں پر مکان نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس طریقے کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنے روابط یا ان کے ساتھ اپنا ربط قائم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں، تو یہ کام کاج آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ ہی دن پہلے ہماری اس مسجد سے بھی بڑے قبرستان کے لیے 3 ایکڑ زمین خریدی گئی۔ اس موقع پر بھی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کے اندر ساگوان کے جھاڑ لگائے جائیں، 8 سال 10 سال کے اندر کروڑوں روپے کی آمدنی ہوگی، اور اس کے بعد اسی آمدنی سے ہم دوسری زمین لے سکتے ہیں۔ لیکن برادران اسلام، میں جانتا ہوں کہ آج اس پر ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن آگے چل کر ہم اس پر عمل ضرور کریں گے۔ لیکن دیکھیے، یہ باتیں بے انتہا ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے، ہر ایک کے لیے ایک منصوبہ بنائیں گے، تو آنے والے کام کاج ہمارے لیے دن بدن آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بحروں کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے اپنے طور پر سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ایک اچھی زندگی فراہم کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آغا خان کی طرف آپ کو لیے چلوں، یہ بھی شیعہ کا ایک حصہ ہے، شیعہ فرقے کی ایک یہ بھی شاخ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو حیدرآباد میں بڑے بڑے اسکولز، یونیورسٹیز آپ کو جو ملیں گی، اس میں آغا خان یونیورسٹی، آغا خان اسکول جو ہمارے ایئرپورٹ کے قریب میں قائم ہے، موجود ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیے۔ یا پھر اسی طریقے سے بڑے بڑے ہاسپٹلز آپ کو جو ملیں گے، آغا خان ہاسپٹل، یا پھر بینکنگ کا نظام لیجئے آپ، یا ہوٹلنگ کا نظام لیجئے آپ۔ یہ 2 فرقے بڑی کامیابی کے ساتھ آج کی اس دنیا کے یعنی 200 ممالک میں کہیں پر بھی یہ فرقوں کے افراد کوئی بھی پاسپورٹ
کسی بھی ملک کی نیشنلٹی ان کے یہاں پر رکھے، لیکن یہ بہرے اور یہ آغا خانی افراد جو ہے کسی بھی ملک میں رکھے، اس ملک کے نظام کے علاوہ اپنے نظام پر قائم ہیں، اپنے نظام پر چلتے ہیں، امارت کے ذریعے اپنے سردار اپنے امام کے متبع ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم بھی ایک امام کے متبع ہو کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے اس دنیا کے تمام مسائل جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اس لیے نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم اپنی انفرادی زکوٰۃ نکال دیں، وہ بہت ساری باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن آج ایک الگ طریقے سے بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا غور سے سنیے آپ، ایک طریقہ اگر ہم بنا لیں زندگی جینے کا، وہ طریقہ کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی مد بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر کسی کے یہاں پر 40 جانور ہے تو وہ ایک جانور دے دے، اسی طریقے کو لے لیجئے۔ اور اب اگر ہم یہ کریں کہ مثال کے طور پر میری اپنی لائٹ کی دکان ہے، میں نے 40 گراہک مکمل کر لیے ایک دن میں، اس کے بعد میں کوئی گاہک مجھے ایسا نظر آیا جو غریب ہے، میں اپنی طرف سے اسے ایک چیز فری دے ڈالوں، میں اپنی طرف سے ایک چیز اسے فری دے ڈالوں۔ یا پھر اسی طریقے سے کسی کی کرانہ شاپ ہے، اس کے یہاں پر اس نے 40 گراہک مکمل کر لیے، اپنی طرف سے لگا لیجئے، کوئی 40 کی جگہ 100 لگا لیجئے، کوئی 80 لگا لیجئے، یا کوئی 15 دن میں ایک گراہک کو فری دے گا۔ اس کے یہاں پر اچھا کاروبار ہو گیا، ایک غریب گراہک آیا تو وہ کیا کرے، اپنی طرف سے ایک گراہک کو اناج فری دے ڈالے۔ کسی کا میڈیکل شاپ ہے، اس نے اچھا کاروبار کر لیا اور کوئی مریض آیا جو کمزور غریب لگتا ہے، وہ اپنی طرف سے اسے دوائی فری دے ڈالے۔ کسی کا دواخانہ ہے اور اس کے یہاں پر جیسے مریض زیادہ آ گئے اور وہ بھی ایک یعنی تعداد رکھ لے کہ 100 مریض کے بعد میں ایک مریض کا علاج میں فری کروں گا، تو وہ اس طریقے سے ایک مریض کو فری اگر علاج کر لے، یہ نیکیوں کی ایک چین اگر ہم اس طریقے سے بنا دیں تو دیکھیے آپس میں لوگوں کے یعنی مزاج، ان کی نفسیات کے اندر تبدیلی آئے گی، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ اس طریقے سے لوگوں کی نفسیات مزاج کے اندر تبدیلی آ کر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ اگر اس طریقے کی سوسائٹی بنے گی تو آپ غور کیجئے کہ کتنا بہترین کام کاج ہو جائے گا۔ ایک گاڑی کی سواری آٹو چلانے والا 40 سواری اگر لگا دے، کوئی ایک سواری اگر غریب اسے مل جائے تو اسے فری لے جا کر اس کی منزل پر پہنچا دے، اسے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں گے۔ اور اسی کا نام ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی صرف جا کر، جیسا میں نے شروع میں بتایا، کچھ دعاؤں کو یاد کر لینا کسی کی عیادت کرنے سے پہلے اور جا کر رٹا لگا کر اس کے سامنے عربی میں دعائیں پڑھ دینا، بس صلہ رحمی ہم نے کر دی۔ یا پھر مرنے کے بعد میں قبرستان کی زمین خرید کر دے دینا، مرنے کے بعد میں کفن دفن کا اس کا اہتمام کر دینا، یا پھر بہت ساری باتوں کو آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا ایک دوست بیمار پڑ کے اٹھا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں 200 آدمیوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو منت نظر جو مانتے ہیں نا، تو میں نے اس سے کہا کہ 200 آدمی کی دعوت کرنا ٹھیک ہے، لیکن تم جو دعوت کرو گے یہ صرف کھانے والوں کو کھلاؤ گے، مجھ کو کھلاؤ گے، میرے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کے سب کھانے والے ہیں۔ تو اس سے تو کوئی مطلب، کوئی نیکی کا مقام تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بجائے تمہاری جو نیت 200 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی ہے، اسے ذرا سا تبدیل کرتے ہوئے 200 آدمی کو اگر 200 غریب آدمیوں کو اگر تم بیمار پڑے، تم نے بیماری کو قریب سے دیکھا کہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے، دوائی کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور تم نے وہ درد محسوس کیا، تو اب اس درد کو محسوس کرنے کے بعد میں 200 غریبوں کو دوائیاں یا ان کا علاج کروا دو۔ کھانا تو سب کھاتے ہیں، تم اپنی طرف سے 200 آدمی کا علاج کروا دو، اس سے فائدہ ہوگا۔
سوسائٹی میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں گے. تو یہ طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے تو آپ بتائیے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقے میں فائدہ ہے. اس طریقے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ہمارے مزاج میں, ہماری نفسیات میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی. اب ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں جو ایک ہماری سوسائٹی کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے مکانات بالکل چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں. اب اس اعتبار سے عورتوں پر نظر ڈالیں, ہماری ماؤں پر, بہنوں پر, بچیوں پر, عمر سے پہلے یہ موٹی ہو جاتی ہیں. کیوں؟ گھر میں جاگنگ کرنے, واکنگ کرنے کوئی جگہ موجود نہیں ہے, یہ رات دن گھر میں رہتی ہیں. اب اس کے بعد میں آپ لیجئے شوگر ہے, بی پی ہے, تھائرائیڈ ہے, الگ الگ قسم کی بیماریاں بھی لگتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ہم چند نوجوانوں نے یہ ایک مشورہ کیا کہ ہمارا اپنا جو بڑا میدان ہے, اس بڑے میدان کا ایک تھوڑا سا حصہ لے کر اگر ہم قنات مار دیں فجر کے بعد میں عورتوں کے لیے کچھ, یعنی ایک چھوٹا سا حصہ اگر ہم مخصوص کر دیں گے روزانہ کے لیے, تو ہماری عورتیں روزانہ وہاں پر واکنگ کرے گی, اور جو امراض میں مبتلا ہے یہ امراض سے انہیں شفا بھی ملے گی. تو یہ کام بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ آپ لوگ دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں, پھر اس طرح سے ہم بستی کے بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں, اور عورتوں کے اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں ہم عورتوں کے لیے اپنے بڑے میدان کا استعمال کریں گے, بیچ میں ایک خنات لگائیں گے, اور خاص کر فجر کی نماز کے بعد میں وہ تھوڑی سی جگہ عورتوں کے لیے مخصوص کر ڈالیں گے. برادران اسلام, باتیں تو بہت ساری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہے, لیکن ایک حدیث میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس حدیث کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذ اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے مسئلے میں, رحمت کرنے کے مسئلے میں, پیار محبت کرنے کے مسئلے میں ایک جسم کے جیسے. جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور رات بھر جاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی یہ مثال بیان کی کہ ایک مومن کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ساری دنیا کے مومن اس کے لیے بیمار پڑ جاتے ہیں, اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے طور پر حرکت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کر ڈالتے ہیں. تو برادران اسلام, یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد میں کچھ دیر کے لیے کسانوں کے لیے جو اس سے پہلے کسانوں کے لیے جو پروٹیسٹ کیا گیا وہی کیا جائے گا. آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش ہے کہ نماز کے بعد میں ایک 10 منٹ 5 منٹ کے لیے آپ اس احتجاج کے اندر حصہ لیں. ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ یہ مسجد کے لیے ہے, ایک مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی نوجوان ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے وقت میں ان کا دل کھول کر تعاون کیجیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.